بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب حاضر کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں رہتے ہوئے کسی سے دوستی ہوتی ہے، پھر دوستی ختم کر دی جاتی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ختم کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں مل کے رہتے ہیں دوستی میں، تو ہم بجائے اس کے کہ دوستی کی بنیاد پر آپس کے اچھے کام کی طرف جائیں، برے کاموں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یعنی گویا کہ پرانے دوست تھے یا کہہ لیجئے کیسے بھی ہوں، جب ملتے ہیں تو غلط کاموں کی طرف رخ کر دیتے ہیں، اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی صحبت میں دوسرے لوگ آ جاتے ہوں گے۔ تو کریں جب ہم آپس میں دونوں دوست نہیں ملتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو نتیجتاً ہم اچھا کام کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ تو کیا ہمارا یہ کام کرنا یا دوستی کو توڑ دینا اچھا ہے؟ اس لیے کہ دوستی ان کا سوال میں کہ دوستی کی بنیاد پر جب آپس میں مل کے رہتے ہیں تو برائی کرتے ہیں، اور کیا اس برائی سے بچنے کے لیے دوستی ختم کر دیں، یا ایک کہ دوستی کو برقرار رکھیں اور برائی جو ہو جاتی ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں؟ اب یہی مطلب ہوگا۔ تو جب کہ الگ رہتے ہیں تو اچھے کام کرتے ہیں، اسے غلط کام جن کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم جواب نہیں کہیں گے کہ دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کا کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا اس کے لیے شرعی سبب ہونا چاہیے۔ کسی شریعت کی وجہ، شریعت کے کسی حکم کی بنیاد پر آپ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرتے ہیں تب تو وہ درست ہے، ورنہ حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل، حلال ہی نہیں کسی لمسلم، کسی مسلمان کے لیے ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی 3 دن 3 رات مراد ہے اس سے۔ یلتقیان، آپس میں ملتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ملاقات ہوتی ہے لیکن یہ ملے، وہ ادھر چلے گئے اور یہ ادھر چلا گیا۔ وخیرھم الذی یبدأ بالسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں ان میں سے، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کر کے، السلام علیکم کر کے ان سے آپس میں ملنے کی ابتدا کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، جیسے جو بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ کسی انسان مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ چھوڑے، اور آپ کا بھائی مسلمان ہے، وہ بھی ہے، اور آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ مناسب شرعی حکم کے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے جو خطا کار ہوں ان کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر یعنی آپس کے تعلقات میں یا کہ معاشرے میں برائی پھیل سکتی ہے جن کی موافقت کرنے سے۔ تو موافقت ایسے کام میں نہیں کرنا چاہیے جس سے برائی مزید پھیلتی ہو۔ تو ہم اس کی مثال دیں گے۔ لہذا اہل علم نے کہا کہ چھوڑنا یا بائیکاٹ کرنا جب مصلحت متقاضی ہو تو درست ہے، یہ کہ کسی فساد اور عصیان کو ہٹانے کے لیے کہ چھوڑ دیں گے تو یہ چیز برائی دور ہو جائے گی، اس وقت بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن عبد البر نے ایک بات نقل کی ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ اجماع ہے لوگوں کا، مسلمانوں کا، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا بائیکاٹ کرنا مسلمان بھائی کا درست نہیں ہے، اور جس سے بات کرنے میں کہ اس کے لئے کی جو آدمی بات کرتا ہے اپنے بھائی سے تو اسے بات کرنے کے بعد اس کے دین میں کمی آتی ہے، یا اسی طرح سے کچھ کو ایسا کچھ نقصان پہنچتا ہے دینی یا اپنے ذاتی طور پر یا دنیاوی طور پر، تو کبھی کہتے ہیں کبھی کبھی اچھے انداز میں بائیکاٹ کرنا بھی یہ باقاعدہ یعنی ایسی تکلیف دہ ملاقات سے اچھا ہے۔ تکلیف دہ جس سے برائی پہ آدمی چلا جائے اور دینی یا دنیاوی یا شرعی نقصان اس کو پہنچنے لگے، اس ملاقات سے بہتر اس کا
بائیکاٹ کرنا ہی اچھا ہے۔ یہ حضرت علامہ ابن عبد البر نے بتایا کہ اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا۔ ایسی صورت میں جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں ان کی موافقت کرنا، ان سے ملاقات کرنے کے ساتھ یہ درست نہیں، بلکہ ان سے دور رہنا درست ہے۔ دور رہنا درست ہے۔ جو شرعی احکام کی پابندی جس کی بنیاد پر آپس میں اسلامی تماسک اور اجتماعی زندگی پیدا ہوتی ہے، اس سے غرہ ہٹ کے کرتے ہیں تو ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ آئیے ہم کو مثال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کیا، تبوک کا غزوہ کیا، اس لڑائی میں گئے آپ، اور آپ نے سب کو کہا کہ سب آؤ، اور جس کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، پیدل ہیں، سخت گرمی کا مہینہ تھا۔ منافقین نے تو معذرت کر لیا، لیکن کچھ صحابہ کرام کی جماعت میں سے بھی کچھ لوگ کسی سبب کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک پہنچ گئے۔ تبوک یہ مدینہ منورہ سے شمالی حصے میں اردن کی طرف پایا جاتا ہے۔ تو تبوک تک پہنچ گئے، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ لوگ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اپنے ارادے کے باوجود بھی کہ ہمیں جانا ہے، لیکن آج سے کل، کل سے پرسوں ٹالتے رہے اور نہیں پہنچ سکے۔ کچھ لوگوں کے جیسی مثال، کچھ لوگوں کے پاس تھی ہمارے پاس گھوڑا ہے، بہت تیز رفتار ہے، یہ تو اونٹوں کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، ابھی ہم کبھی بھی گھوڑا دوڑائیں گے اور پہنچ جائیں گے، لیکن آج کل کرتے ہوئے دیر بہت ہو گئی، یہاں تک لوگ پہنچ گئے اور یہ گھر سے نکلے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، تو آپ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو جس میں کعب بن مالک وغیرہ جیسے تھے، تو ایسی صورت میں جو اجتماعی زندگی کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بائیکاٹ کرنے میں شریعت کے اندر اجازت ملتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے جس کا ذکر کیا کہ ہم دو دوست ہیں، جب ملتے ہیں تو برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب دور رہتے ہیں تو برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو یہاں بھی آپ کے لیے درست ہے کہ آپ دور ہی رہیں، یعنی جس کو ہم بائیکاٹ کہہ دیں، جس کو حجر کہہ دیں عربی زبان میں، یہ چھوڑنا یا دور رہنا درست ہو جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ کی ملاقات اور دوستی رکھنے سے برائی کے اندر آپ کی زندگی زیادہ مزید ملوث ہونے لگتی ہے تو واجب ہے کہ آپ دور رہیں، اس لیے کہ آپ کو زندگی میں خیر کی طرف جانا ہے، شر کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو جب آپ کا خیر کا کام چھوڑے بغیر نہیں پورا ہوتا ہے تو وہ واجب ہے، خیر کرنا واجب، اور خیر کی طرف پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کرنا واجب، اور اس راستے سے روکنے والی آپ کی دوستی ہے تو آپ دوستی کو چھوڑ دیں، اسے کہ واجب کے ادائیگی میں جو چیز ممانعت کرتی ہے اس کا چھوڑنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ بھائی ملاقات اور دوستی بنانے سے غلط راستے زیادہ اختیار کرتے ہیں تو اس دوستی سے بہتر نہ دوستی نہ کیجیے، اور آپ ان سے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایسے جہاں بھی ہو کسی انسان کو کہ اس کا دوست سے برائی کی طرف لے جاتا ہے اور آپ اس سے دور رہتے ہیں تو آپ برائی سے بچ جاتے ہیں اور اچھوں لوگوں کی صحبت مل سکتی ہے، تو آپ کو دور رہنا ضروری ہے۔ یہ پھر وہ حدیث جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑ دے، ملے اور دور ہو جائے، اور ملے یہ دوسری طرف ہو جائے، بلکہ ان کو سلام کرے، آپ ملیں اصلاح کے لیے، لیکن اس کے ساتھ فساد میں جانے کے لیے ملاقات نہ کریں، یہ ضروری ہے، اور یہی آپ کے لیے درست ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور غیبت کرنے کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی ہم نے کچھ غلط کام کر دیا، ہم استغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں اور استغفر اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، یعنی ان کا یہ طریقہ کار ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا کیا حکم ہے جو غیبت بھی کرتا ہے، جانتا ہے برائی ہے، اور اس کے بعد استغفر اللہ بھی کہہ لیتا ہے اور اس پر کچھ نہیں ہوتا اس کو، تو کیا ایسا کرنا اس کا درست ہے؟ یعنی استغفر اللہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو دوبارہ باز رہنا چاہیے اس سے، لیکن کوئی بات نہیں، تو آپ کا تکیہ کلام جیسے ہو چکا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بتانا چاہیں گے کہ بعض لوگوں کے یہاں غیبت کے طریقوں میں یہ طریقہ جو اختیار کرتے ہیں استغفر اللہ کہہ لینے سے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اس سے غیبت معاف ہو جاتی ہے یا عند اللہ مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر حقیقی طور پر اس مسئلے کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ آدمی غیبت کرتا ہے، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، عورتوں کا نام ہم نے اس لیے لے لیا ہے کہ شاید ان کے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں زیادہ رہتی ہیں، غیبت کرنا، اس کو بعد استغفر اللہ کہیں یا نہ کہیں لیکن ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں،
جب غیبت کریں اس کے بعد استغفر اللہ کہہ لیں اور ان کا طریقہ کار ہی بن جائے، یوں کہ تکیہ کلام بن جاتا ہے، تو استغفر اللہ کا کوئی اثر ظاہر تو نہیں ہوتا ہے۔ استغفر اللہ بھی کرتے ہیں اور یہ کام کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ یہ ایک طرح کا مذاق بن چکا ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک مذاق ہو چکا ہے، تو یہ بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں، آپ استعمال کیجئے دعاؤں کو، تو اس کے معانی کو بھی تنفیذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا کیا ہے کہ آپ یہ کام کرتے رہتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ کام کرنا آپ کے ساتھ یہ کہنا آپ کا دونوں برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ غیبت منع ہے، استغفر اللہ کہنا درست ہے، لیکن استغفر اللہ کے ساتھ غیبت کرتے ہیں تو اس استغفر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اسی صورت میں یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو انسانوں میں چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، جیسے ایک مجلس بیٹھتی ہے، اس مجلس میں کوئی دوسرا آدمی غیبت کرتا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط اور غیبت غلط ہی چیز میں ہوتی ہے، تو آپ کا اس طرح سے کہنا غلط چیز میں، اس کے پاس کچھ عیب ہے اسی آپ بیان کر رہے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر عیب ہی نہ ہو بیان کرتے تو بہتان ہو جاتا ہے۔ اس عیب کو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ عیب چھپا ہوا ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں، یا اس کے پھیلانے سے اس کو ضرر پہنچتا ہے، یا وہ نہیں پسند کرتا ہے کہ اس طرح سے اس کو کہا جائے، تو آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرا آدمی جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے منہ سے کہتا ہے صرف اسی کی ذمہ داری ہے، وہ استغفر اللہ کر لے یا کہ اس سے معافی مانگ لے۔ آپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے ساتھ میں بیٹھنے کی بنیاد پر کہ آپ اس بات کو ٹوکیں۔ لیکن ہم میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے بھائی کی برائی کو سنتے رہتے ہیں اور اس پر نکیر نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہے نہیں، اور ہمارا جو دوست یہ سب بیان کرا، اگر ہم نے اس کو ٹوکا تو ہمارے درمیان یہ بھائی چارگی یا دوستی برقرار نہیں رہ جائے گی۔ تو اس بنیاد پر غلط چیزوں پر ایک طرح سے یہ تائید ہو جاتی ہے۔ اس تائید سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت ہو اور آپ روک سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، نہ کریں تو ایک طرح سے گویا کہ آپ بھی ایک شریک ہوتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم نے بتایا کہ استغفر اللہ کہنے سے آدمی کی غیبت کا یہ معاملہ یوں معاف نہیں ہو جاتا جب بار بار اس کی عادت ہو، ایسے ہی آپ وہاں رہیں اور اپنے بھائی کی طرف سے دفاع نہ کریں یا اپنے ان بھائیوں کو نہ ٹوکیں یا نہ روکیں، تو یہ اچھی بات نہیں، یہ بھی ایک غلط کام ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ٹوکنے روکنے سے برائی اور بڑھ سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، مزید نقصان اور پریشانی بڑھ سکتے ہیں، اس کا حکم الگ آتا ہے، یہ اضطراری کیفیات کا۔ لیکن عام حالات میں جہاں آپ جاگتے ہیں تو آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حدیث کی بنیاد پر اسے روکنا اور ٹوکنا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ہمیں اور بھی کچھ مثالیں دیجئے۔ استغفر اللہ کی بات تو ہم نے آپ کو بتائی ہے، لیکن کیا ایسے اور بھی غیبت کے طریقے ہیں جس میں لوگ غیبت کرتے ہیں اور وہ چیز ایسے حقیقتاً نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہم ڈھونڈ کے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جس کو غیبت کرتے ہیں، لیکن غیبت کو غیبت کے انداز میں نہیں، کچھ اور گھما پھرا کر کے کچھ ایسی بات اپنے ساتھ کہتے ہیں جس سے پتہ چلتا کہ نہیں، ان کی چیز یہ بھی حرام سمجھتے ہیں، ان کو کہنا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی بیان کروں، اور سب کو جب میں ذکر کرتا ہوں تو اچھائی کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، اور مجھے بھی غیبت پسند نہیں، مجھے جھوٹ پسند نہیں، لیکن میں فلاں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے حالات بتا رہا ہوں، اس کی زندگی کی کیفیت بتا رہا ہوں، تو وہ آدمی اچھا ہے لیکن وہ ایسا کرتا ہے، وہ آدمی ٹھیک ہے لیکن مسکین ہے، بیچارہ ہے، لاچار ہے، لیکن اس کے پاس یہ برائی ہے۔ تو یہ طریقہ، اتنے سارے مقدمات اور تمہید کے ساتھ آپ اپنی برات الذمہ ظاہر کریں کہ میں تو کچھ ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو اس کے بارے میں اچھا ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس کی یہ غلطیاں ہیں۔ لیکن آپ کے اس طرح سے تمہید باندھنے سے برائی تو اپنی جگہ برائی ہی رہ جاتی ہے۔ آپ کو غیبت نہیں کرنا چاہیے تھا، غیبت سے تو نہیں بچتے، لیکن اس کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ سانپ مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے آپ کی۔ تو یہ انداز بھی اختیار کرنا اپنے بھائی کے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کبھی کوئی کہتا ہے بھائی اس کے ہاں غلطی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کرے، لیکن اس کی فلاں غلطی ہے،
وہ ایسی بات نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے دوسروں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو ذکر کر کے آپس میں بھائی اور دوستی جو پائی جاتی ہے اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آپ کا اندر سے مقصد کچھ اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ و استغفر اللہ لہ، میں اپنے لیے بھی اس کے لیے بھی اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور میرا مقصد ایسا کچھ برائی کرنا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں مقصد آپ کا یہی ہے۔ تو ایسے لگاتے ہیں جیسے کہ دینی شکل میں کہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بچیں، اس کی یہ برائی ہے، لیکن یہ جب برائی حقیقتاً دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہو تب تو آپ کہیں کہ اس کو نقصان پہنچنے والا ہے خیر خواہی کے طور پر، لیکن نہیں پہنچتا، اس کی اپنی ذات میں محدود ہے، تو آپ اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ کسی بھی لفظ میں پیش کریں، تمہید پیش لگا کے پیش کریں تو بھی درست نہیں ہے۔ اور کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی تو بہت ہی خراب ہے اور اس کی زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں، راتوں کو بھی کرتا ہوں، دن کو بھی کرتا ہوں، نماز کے بعد بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ برائی ختم کر دے۔ لیکن یہ برائی ختم کر دے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، لوگوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ برائی ختم کر دے؟ آپ اس کو اس طرح سے کہتے بھی ہیں کچھ ملمہ سازی کر کے یا چاشنی لگا کر کے کہ میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ میٹھی زبان میں پیش ہو، لیکن ہے مقصد برائی کرنا، یہ بھی غیبت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہوں، یا کہتے ہیں وہ مسکین ہے، وہ تو سمجھدار نہیں، اس کو جہالت ہے، نادان ہے، لیکن آپ نادانی کو اس کو درست کریں، دوسروں کے سامنے اس طرح سے برائی کے ساتھ بیان کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد غیبت کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ حسد ہے اس سے۔ ایسی صورت میں لوگ کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں اور اس کے لیکن دینی انداز میں کہ ہاں بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اس طرح سے، اور پھر اس کی تنقید کرتے ہیں یا کہتے ہیں اس کے پاس مالداری ہے، اللہ نے دیا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، لیکن تھوڑا ایسا اور ایسا ہے۔ تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ مالداری، اس کی مالداری آپ کو پسند نہیں آتی ہے، تو آدمی اگر ٹھیک ہے، اچھا کرتا دیتا تو آپ کو اس میں تنقید کرنا، برائی نکالنا پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو یا کسی اچھے نیک انسان کہا بھائی اس سے کیسے یہ کام ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس انداز سے بھی پیش کرنا دوسروں کے سامنے، یہ بھی غیبت کا ایک طریقہ ہے۔ اور کبھی یہ کہنا کہ بھائی اس کا پاس یہ مصیبت آ گئی، اس نے ایک غلط کام کر دیا، مجھ کو بہت تکلیف ہوئی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نہیں کرنا چاہیے میں اس کو نصیحت کر سکتے تھے، دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب شکلیں غیبت کرنے کی لوگ انداز اختیار کرتے ہیں، جسے لگتا ہے غیبت نہیں کرتے، لیکن مقصد وہی ہوتا ہے۔ تو غیبت کرنا چاہے استغفر اللہ کہہ لیجئے بار بار، اور چاہے اس کو کسی بھی انداز میں پیش کیجئے، لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اس کے تو جہاں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی عیب ایسا جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا، جیسے لٹیرا ہے، کسی کا مال لیتا دیتا نہیں، کہیں شادی کرنا چاہتا، اس کے پاس کچھ برائیاں ہیں، تو ایسی صورت میں تو بیان کر سکتے ہیں مصلحت میں، لیکن غیر مصلحت کے ذریعے آپ اپنے مصلحت رکھتے ہوں، یہ سب غلط ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی ہمارے اس مجلس میں رہیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہم کو بھی، کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور جو لوگ اس کو پیش کرتے ہیں اور تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔